دی فورٹ اسلامک چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حج کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی عید الاضحیٰ بھی ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ عید کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے، وہیں عید کی رات انعام الطاف کی رات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نوازش عید کی رات میں ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات۔ دونوں نہایت ہی اہمیت والی راتیں ہیں اور انسانوں کے لیے سعادت کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ قربانی جیسا عظیم اور محترم بالشان عمل بھی اس مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی اہم و عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم سنت قیامت تک جاری رہے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ حکم مستحب ہے اور ان لوگوں کے لیے جو قربانی دینے والے ہوں۔ چاند دیکھنے سے لے کر جب تک کہ ان کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے، اس وقت تک سر کے بالوں اور دیگر بالوں کو نکالنے اور ناخن کاٹنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جو لوگ قربانی دینے والے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں تکبیر و تسبیح اور ورد کی تکلین فرمائی گئی ہے، اور بطور خاص ایام تشریق میں تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بلند آواز سے نہ کہے۔ تکبیر تشریق صرف ایک دفعہ پڑھنا احادیث سے ثابت ہے۔ جس شخص کی امام کے ساتھ رکعتیں رہ گئی ہوں، اسے اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے۔ واضح رہے کہ تکبیر تشریق صرف فرض نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، سنت اور نفل کے بعد نہیں۔ تکبیر تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ لہذا ایام تشریق میں ہر شخص کو تکبیر تشریق پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں، جن میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج اور قربانی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی اہمیت اور فضیلت دو چند ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں آخروی کامیابی اور بخشش حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں ان بابرکت ایام میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ حافظ دوستو، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اللہ اکبر لکھ کر جائیے گا۔